عوامی نیشنل پارٹی کے صدر احمد ولی خان کا کہنا ہے کہ گورنر راج کے معاملے پر ANP کو باہر رکھا جائے۔ ہم پاکستان میں جمہوریت، برداشت اور ترقی کی علامت ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ANP کی بنیاد خدائے خدمت گار تحریک کے عدم تشدد اور انسانی وقار کے اصولوں پر قائم ہے۔ ہمارا نظریہ امن، برداشت اور بین المذاہب ہم آہنگی کا علمبردار ہے۔ پشتون قوم نے ہمیشہ نوآبادیاتی ظلم کے مقابل باوقار اور اصولی موقف اپنایا۔ ANP آج بھی پاکستان میں جمہوریت، برداشت اور ترقی کی علامت ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی تجویز زیر غور۔ ذرائع کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا کے لیے 4 نام سامنے آ گئے۔ پہلا نام فیصل کریم کنڈی کا ہے، وہی اپنے فرائض جاری رکھیں گے۔ دیگر زیر غور ناموں میں امیر حیدر ہوتی، پرویز خٹک اور آفتاب شیرپاؤ شامل ہیں۔ سیاستدانوں کے ناموں پر اتفاق نہ ہونے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے نام بھی زیر غور ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں گورنر راج لگانے کے فیصلے کی تردید کر دی۔ سنو نیوز کے پروگرام در پردہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، گورنر راج لگنے کے حوالے سے ٹی وی اور سوشل میڈیا سے سنتے رہتے ہیں، تاہم ایسی کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی۔ فیصل کریم کنڈی کا مزید کہنا تھا کہ آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے، لیکن پارٹی قیادت اور میرے سامنے ایسے کوئی تجویز سامنے نہیں آئی۔ گورنر راج لگنے کے چانسز ہیں، اب سننے میں آتا ہے گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اب تو یہاں تک کی خبریں اڑ رہی ہیں کہ شاید گورنر کا نام ہی تبدیل ہو جائے، پھر کوئی اور آ جائے۔ ٹی وی کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں گورنر راج لگ رہے ہیں۔ اچھا، باقی تو میں کوئی سنجیدہ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آئین میں گورنر راج کی جو ہے وہ شک موجود ہوتی ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایز اے گورنر راج نہ میری پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ اور نہ میرے ساتھ کبھی اس چیز پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم گورنر راج لگانا چاہتے ہیں یا گورنر راج کے اوپر مطلب ہے کہ یا سوچ ہی ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی ایسی میرے ساتھ کم از کم چیزیں شیئر نہیں ہوئی، نہ میری پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، آپ کے نالج میں ابھی تک یہ بات نہیں ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا، نہ آپ کی پارٹی کے نالج میں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب گٹر میں گرنے والا 3 سالہ بچہ تقریباً 10 گھنٹے بعد بھی نہ مل سکا۔ ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے۔ بچہ فیملی کے ہمراہ شاپنگ کے لیے آیا تھا۔ شاپنگ کے بعد فیملی باہر نکلی تو ابراہیم مین ہال میں جا گرا۔ ماں کی کم سن بچے کو بچانے کے لیے دہائیاں، کہا جو لوگ گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکتے وہ ملک کے لیے کیا کریں گے۔ والد نے بتایا کہ ابراہیم ان کا اکلوتا بیٹا ہے، گٹر کا ڈھکن موجود نہیں تھا۔ مشتعل افراد کا احتجاج، صحافیوں پر تشدد، DSNGs اور پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، مظاہرین نے سڑک بلاک کر دی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب گٹر میں گرنے والا 3 سالہ بچہ تقریباً 10 گھنٹے بعد بھی نہیں مل سکا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گے آصف علی سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف بتائے گا اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ گلشن اقبال کا علاقہ ہے۔ نیپا فلائی اوور کے ساتھ ایک بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے۔ یہاں پر گزشتہ رات یہ 3 سالہ ابراہیم جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ شاپنگ کے لیے آیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ شاپنگ کر کے باہر نکلے ہیں وہاں سے، والد ان کے موٹر سائیکل کی جانب جا رہے تھے تو یہ اپنی والدہ کا ہاتھ چھڑا کے موٹر سائیکل کی طرف گیا تو وہاں پر ایک مین ہول ہے جس پہ ڈھکنا نہیں ہے، ایک پتلا سا ایک گتا رکھا ہوا تھا، اس گتے پہ اس کا پیر پڑا ہے اور بچہ جو ہے گٹر کے اندر چلا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ اپنے طور پر کوشش کی لوگوں نے فوری طور پر نکالنے کی، لیکن وہ نہیں مل سکا۔ پھر ریسکیو ادارے آئے، اس کے بعد اس کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہیوی مشینری نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہاں پر کافی مشکلات رہیں ساری رات، اور ان کے جو لواحقین تھے، بچے کے دادا تھے اور والدہ تھی بچے کی، وہ بہت غم و غصے کا انہوں نے اظہار کیا حکومت پر اور میئر کراچی کے اوپر بھی، کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مشینری یا کوئی امدادی کارروائی نہیں کی گئی، سوائے ریسکیو 1112 کے جو اہلکار تھے وہ یہاں پر موجود تھے اور وہ اپنی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے بچے کو تلاش کیا جا سکے۔ لوگوں نے جو وہاں موجود تھے اور جو لواحقین تھے اپنی مدد آپ کے تحت پیسے جمع کر کے ایک بڑا
ایکسیویٹر منگوایا تھا، جس کے ذریعے پھر کھدائی کی گئی اور اس کے بعد پھر وہاں سے کافی آگے تک انہوں نے کھدائی کی لیکن بچہ نہیں مل سکا۔ اسی دوران جو ہے کچھ نامعلوم افراد وہاں پر آئے تھے جائے وقوع پر، اور انہوں نے وہاں پر مشتعل ہو کر میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ شروع کر دیا اور میڈیا نمائندگان جو ہیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک ٹی وی چینل کی پوری ڈی ایس این جی وین اور ان کے جو اسٹاف تھا ان سب کو یرغمال بنائے رکھا آدھے گھنٹے تک۔ پتھراؤ کی وجہ سے سنو نیوز کی ڈی ایس این جی کے بھی شیشے ٹوٹے ہیں، جبکہ دیگر جو ٹی وی چینلز تھے ان کی ڈی ایس این جیز اور گاڑیاں تھیں ان کے بھی شیشے ٹوٹے ہیں اور نقصان پہنچائے۔ اسی ساری کارروائی کے دوران انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جو مشتعل افراد تھے، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ روک دیا گیا اور ابھی تک ریسکیو آپریشن رکا ہوا ہے اور بچے ابھی کی تک تلاش کا ریسکیو کام اس وقت نہیں آپریشن ہوا۔ رکا ہوا ہے، بچے کی تلاش جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔